عنوان: چھوٹے ٹمی اور اس کی جادوئی کتاب کا سفر۔ ایک دن کی بات ہے، ایک چھوٹے گاؤں میں جہاں پہاڑوں کے ہری بھری چھاؤنیوں اور بہتی ہوئی ندیوں کے درمیان ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام ٹمی تھا۔ ٹمی کو سنسنی موزوں اور جسمتی لڑکا تھا جو اپنی ماحول کی تلاشی کرتا رہتا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ ایک دن سورج نکلتے ہوئے جب ٹمی پرانے بلوط کے درخت کے قریب کھیل رہا تھا، اس نے ایک دھول کی کتاب پائی جو درخت کے جڑوں کے بیچ چھپی ہوئی تھی۔ دلچسپی سے اس نے کتاب کو اٹھایا اور گندگی کو صاف کیا۔ اس کی حیرت تھی جب کتاب میں ذرا سی چمکتی دکھائی دی۔ بہت خوش ہو کر ٹمی نے کتاب کو کھولا تو دیکھا کہ اس کے صفحات اندراجات اور ان دور کی عجیب عجیب تصاویر سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب وہ صفحات پلٹتا تو دیکھا کہ الفاظ اس طرح بندھے ہوئے ہیں کہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے۔ کتاب جادوئی تھی۔ ٹمی کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کتاب کو اپنے گھر لے جائے اور اسے اپنے والدین کو دکھائے۔ لیکن جب وہ ہٹا تو دیکھا کہ ایک ہوا کا جھونکا گاؤں میں گزرتا ہوا اس کے ہاتھوں سے کتاب کو چھین کر اسے لے گیا۔ اپنی حاصل شدہ خوش قسمت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ثابت قدم ٹمی نے جادوئی کتاب کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک کوئی سفر پر کاہش کی۔ اس نے بادلوں کا راستہ پیچھا کیا جو جنگل میں، دریاؤں میں اور پہاڑوں پر گزرتا تھا۔ جب اس نے ایک پراسرار قلعہ کو پہنچا جو ایک پتھر کی چٹان پر مقام بنایا گیا تھا۔ قلعے کے اندر ٹمی نے خود کو بادلوں کے جادوگر کے سامنے پایا جو جادوئی کتاب کا محافظ تھا۔ جادوگر نے وضاحت دی کہ کتاب میں انتہائی قوت موجود ہے اور صرف اس کتاب کو صاف دل والا ہی استعمال کر سکتا ہے۔ ٹمی نے جادوگر سے بات کی کہ وہ کتاب کو اپنے پاس واپس کر دیں، وعدہ کیا کہ اس نے اس کی جادوئی صلاحیت کو ثابت کرنے کے لیے 3 امتحانات پاس کرنے ہیں۔ پہلا امتحان بہادری کا امتحان تھا۔ ٹمی کو ایک اندھیرے اور پچھلے مونسٹرز سے بھری لولی میں نیوگیشن کرنا تھا۔ اپنے دل کو دھڑکتے ہوئے ٹمی نے قدم بازی کی، اپنے خوفوں کو ایک قدم آگے بڑھا کر ہر قدم پر اپنے خوفوں کو شکست دی۔ دوسرا امتحان عقل کا امتحان تھا۔ ٹمی کو سلسلہ وار پیز اور پہیلیوں کے ساتھ ساتھ انتہائی مشکل مسائل کے سامنے رکھا گیا۔ اپنی ہوشیاری اور دانائی کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ہر مشکل کو حل کیا، اپنی دانائی کا ثبوت دیتے ہوئے کہ وہ صرف بہادر ہی نہیں بلکہ ہوشیار بھی ہے۔ آخری امتحان محبت کا امتحان تھا۔ ٹمی کو اپنے گاؤں کی ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی مسئلہ پر عمل کرنا تھا۔ اس نے بھوکے کے ساتھ اپنا کھانا بانٹا، ٹوٹی ہوئی باڑوں کو مرمت کی اور وہ لوگوں کی کہانیوں کو سنا جو اکیلے محسوس کرتے تھے۔ اپنے محبت بھرے عملوں کے ذریعے ٹمی نے ثابت کیا کہ اس کے دل میں صفائی ہے اور اسے دوسروں کی پریشانیوں کا احساس ہے۔ جادوگر کو ٹمی کی بہادری، دانائی اور محبت پر مباہلہ ہوا اور اس نے اسے جادوئی کتاب کو واپس دینے کے لیے اجازت دے دی۔ اپنے اسرانہ قدموں کے ساتھ ٹمی نے کتاب کو اپنے لیے دوبارہ حاصل کیا جو اس نے اپنی چھاتی پر مضبوطی اور قوت کو محسوس کیا۔ اس دن سے ٹمی نے جادوئی کتاب کا استعمال دوسروں کی مدد کے لیے اور شاندار مسافروں پر کیا۔ ہر صفحہ پلٹنے پر وہ نئے دنیوں کا دریافت کرتا، خیالی مخلوقات سے ملاقات کرتا اور ہمیشہ قیمتی سبق سیکھتا۔ اور جب بھی اس کے سامنے مشکلات آتیں، اس نے جانتا تھا کہ جادوئی کتاب کے ساتھ اس کے پاس ہمیشہ جوش و خروش کی قوت ہوتی ہے۔ اس طرح چھوٹے ٹمی اور اس کی جادوئی کتاب کی کہانی کو دور و دراز میں جانا گیا، جو نسلوں کو محسوس کرنے کے لیے مگیت، بہادری، دوستی اور محبت کی طاقت کی ایمان لانے کے لیے وقت کی داستانیں دیتی ہے۔